دنیا کہہ رہی ہے ہم تم کو آئی لو محمد کہنے نہیں دیں گے، محمد کا نام تمہاری زبان سے نکلنے نہیں دیں گے، لیکن میں آج آپ کو ایک بات دے کے جانا چاہتا ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے غیور مسلمانوں ساگر پور کے، دل میں عہد کر لو، جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، بھائی جاتا ہے جائے، صاحب اولاد جاتی ہے جائے، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے، چونکہ دامن مصطفیٰ چھوٹ گیا تو صاحب خدا سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، جنت سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ دامن مصطفیٰ خدا سے ملانے کا بہترین راستہ ہے، جنت میں لے جانے کا بہترین راستہ ہے۔ آج ساری دنیا کہتی ہے کامیابی کی طرف چلو، کامیابی کی طرف چلو، کامیابی کی طرف چلو۔ میں کہتا ہوں تم میرے پیغمبر کی سیرت پہ عمل کر لو، ان کی زندگی پہ عمل کر لو۔ دیکھو میرے پیغمبر نے کیسے زندگی گزاری، میرے پیغمبر کا چلنا دیکھو، میرے پیغمبر کا بیٹھنا دیکھو، میرے پیغمبر کا دشمنوں پہ صلہ رحمی کرنا دیکھو، میرے پیغمبر کے قلب کو دیکھو کہ مکے کے بڑے بڑے کافروں کو معاف کرنے والا پیغمبر کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ پتھر کھائے طائف کے اندر، صاحب مکے پہ ظلم سہے، لیکن ایک بھی چہرے پہ اف نہیں ہے، سارے لوگوں کو معاف کر دیا، سارے لوگوں کو درگزر کر دیا۔ یہ اسلام کیا تم سمجھتے ہو ایسے ہی ہمیں ملا؟ نہیں نہیں، سارے کافر آئے تھے جب میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا۔ اے ابو طالب، تم قبیلہ قریش کے سردار ہو، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، ہم تمہاری تکریم کرتے ہیں، ہم تمہارا ادب کرتے ہیں۔ اے ابو طالب، کہو اپنے اس بھتیجے سے کہ اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائے، ہمارے خداؤں کو صاحب باطل نہ کہے، انہیں گالی نہ دے، ان کی تبلیغ سے لوگوں کو نہ روکے۔ ابو طالب نے میرے پیغمبر کو بلایا، کہا میرے بھتیجے، سارے لوگ مکے کے میری عزت کرتے ہیں، سارے لوگ مجھے قبیلہ قریش کا سردار سمجھتے ہیں۔ اے میرے بھتیجے، تو اپنے دین کی تبلیغ سے رک جا، باز آ جا۔ اے ساگر پور کے غیور مسلمانوں، 15 صدیاں پیشتر میرے پیغمبر نے کہا تھا، اے میرے چچا، یہ سارے کافر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا دے، تب بھی میں اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ یہی میرے پیغمبر کا فرمان تھا کہ اسلام نے مکے کی سرحد توڑ کر کبھی روم پہ چمکا، کبھی یمن پہ چمکا، کبھی صاحب امریکہ میں چمکا۔ آج دنیا کے 56-57 ملک ہیں اور دیگر ملک ہیں جہاں صاحب کافروں کا قبضہ ہے، لیکن میرے پیغمبر کا جھنڈا جھول رہا ہے۔ ایک گھڑی ایسی آئے گی نہ امریکہ رہے گا، نہ یورپ رہے گا، نہ اسرائیل رہے گا، ساری دنیا میں آئی لو محمد کا جھنڈا چل۔ اے حیفان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آئی لو محمد، آئی لو محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت دل پڑتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم صاحب آپ کے پیشواؤں کو برا نہیں کہتے، ہم علم سے کام لیتے ہیں، ہم صاحب صبر اور خیریت سے کام لیتے ہیں، ہم کو جہالت سے کام نہیں لینا۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ دنیا کے صاحب غلاظت کھانے والے اور پھر غلاظت پکڑے والے، ان کی بات پہ کان نہیں دھرنا ہے، ان کی بات کو صاحب ماننا نہیں ہے، چونکہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہی بولتا ہے، جو سینے کے اندر ہے وہی زبان پہ آئے گا۔ اسی دنیا کا بہت بڑا ڈاکٹر جس نے صاحب بہت تاریخ لکھی اور لکھنے کے بعد اس نے دنیا کے 800 کروڑ لوگوں کے چھرمٹ میں 100 لوگوں کو چھانٹا، اور ان میں سب سے دنیا کا کامیاب ترین انسان، دنیا کا مہان عتم، دنیا کا سب سے سرو شریشٹھ، دنیا کا سب سے سفلتم پروش، دنیا کا صاحب سب سے کامیاب ترین انسان کون ہے؟ اس نے یہ سوچی بنائی تو اس نے 100 لوگوں کو چھانٹا، اور 100 لوگوں کو چھانٹنے کے بعد اس نے کہا کہ میں صاحب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو میں نے پڑھا، بودھ دھرم کے بانی گوتم بدھ کو پڑھا، مہاویرا کو پڑھا، جیمس وانڈ کو پڑھا، آئنسٹائن کو پڑھا، رائٹ برادرز کو
पढ़ा, दुनिया के तमाम बड़े बड़े दानिश्वरों को पढ़कर वो 7 समंदर पार रहने वाला अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट वो कहता है मोहम्मद वाज ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल रिलीजियंस एंड सेकुलर। वो कहता है मजहब और सियासी दोनों सतह पर दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान अगर कोई है तो वो तनहा बाकी साथ मोहम्मद अरबी की जाते आला हजरत की जबान में कहो सबसे आला बाउला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। है वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 7 समंदर पार रहने वाला डॉक्टर माइकल हार्ट वो ये कह रहा है कि दुनिया का महानतम, दुनिया का सबसे सफलतम पुरुष, दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है। अब साहब कोई हिंदुस्तान का कम पढ़ा लिखा मेरे पैगंबर की शान को कम करना चाहे तो समझ लो ये साहब जाहिल है, ये गवार है, ये अल्लड़ है। क्योंकि इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जो साहब सारी दुनिया का धर्मन करने वाला, जिसकी लिखी हुई किताब आज कैम्ब्रिज में चलती है, जिसकी लिखी हुई किताब ऑक्सफोर्ड में चलती है, जिसकी लिखी हुई किताब जवाहरलाल नेहरू में चलती है, जिसकी लिखी हुई किताब साहब रॉयल खंड और हिंदी यूनिवर्सिटी में चलती है, जिसकी लिखी हुई किताब दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटी में चल रही है एंड एनाटॉमी में चलती है, लेकिन वो पैगंबर आजम को इतना बुलंद कहता है, इतना बुलंद कहता है। अब तो साहब ये ईसाई है, कहा कि ईसाई ने तारीफ कर दी, कोई बड़ी बात नहीं। इसी हिंदुस्तान का मैसूर का रहने वाला डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है, वो कहता है कि मैंने दुनिया के तमाम लोगों की तारीख को पढ़ा, मैं सबकी तारीख को पढ़कर इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मोहम्मद अरबी से ज्यादा अफजल न इस दुनिया में कोई आया है न कयामत तक उनसे बड़ा कोई दुनिया में आ सकता। वाह भाई वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान तुम्हारा और मेरा नबी है। जवानों हराम की तरफ मत बढ़ो, जिनाकारी की तरफ मत बढ़ो, मक्कारी की तरफ मत बढ़ो, अय्यारी की तरफ मत बढ़ो। आज यहाँ मेरे भाई की शादी होने जा रही है, निकाह को आम करो, निकाह आम कीजिए, निकाह में कम पैसे खर्च कीजिए। मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा की शादी सादा सिंपल ढंग से एक नौजवान जिसके पास मकान नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, लेकिन दीनदार था, उस जवान के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया और सारी उम्मत को दर्श दिया कि देखो जिस तरह से मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, इसी तरह दीनदार लड़का ढूंढ के तुम भी अपनी बेटी की शादी करना। ना देखना कितना माल है, ना देखना कितनी दौलत है, ना देखना कितनी शोहरत है। आज हम तबाह हो गए, आज हम बर्बाद हो गए, काफिरों के रवैयों पे हमने कदम रख लिया, हम उनके तरीके पे चलते हैं, हम उनके तर्ज पे अमल करते हैं। यही वजह है कि खुदा की रहमतें हमसे रुखसत हो रही हैं। आज हम दुनिया में जलील हो रहे हैं, दुनिया में रुस्वा हो रहे हैं। एक कौम मुस्लिम वक्त आया है अपने पैगंबर की जिंदगी पे अमल कर, देख तेरे पैगंबर की कैसी जिंदगी है। 25 साल का जवान है मेरा नबी, 25 साल की ठाटे मारती जवानी है। और मक्के का कल्चर जहाँ 60 औरतों को एक साथ शादी किया जाता हो, एक साथ अपने साथ रखा जाता हो, उस मक्के के कल्चर में जहाँ साहब बेवाओं को टाइम कातिल और बागी किया कहा जाता हो, उस मक्के के कल्चर में जहाँ बेटियों को जिंदा तरगोर कर दिया जाता हो, उस कल्चर में मेरे पैगंबर ने 25 साल की जवानी में साहब 2 शोहरों से बेवा होने वाली 40 साल की खदीजा के सर पर इज्जत का ताज रखकर सारी दुनिया को बताया अब दुनिया में कोई बेवा अभागन नहीं मानी जाएगी, किसी बेवा को मनहूस नहीं समझा जाएगा, किसी बेवा को टाई नहीं समझा जाएगा, क्योंकि बेवाओं के सरों पे इज्जत का ताज रखने वाले मोहम्मद मक्के में पैदा हो चुके हैं, मक्के में आ चुके हैं। अब कयामत तक के लिए बेटियों को इज्जत दी जाएगी, बेवाओं को इज्जत दी जाएगी, सारी दुनिया की औरतों के सरों पे इज्जतों को ताज रख दिया जाएगा। सुभान अल्लाह नारे तकबीर
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ساری دنیا کی عورتوں کے سروں پہ عزتوں کا تاج کس نے رکھا؟ میرے پیغمبر نے رکھا۔ میرے پیغمبر نے عورتوں کو عزت عطا کر دی۔ میرے پیغمبر کے آئے دنیا میں صاحب ایک انقلاب برپا ہو گیا، دنیا میں صاحب ایک روشنی پھیل گئی۔ جو لوگ تفاہمات میں جیتے تھے، جو لوگ اندھیرے میں جیتے تھے، جن کو صاحب اپنے معبود حقیقی کا پتہ نہیں تھا، تم کیا جانو؟ تم نے انسانی تاریخ نہیں پڑھی۔ اسی انسان کی پیشانی کبھی صاحب پتھروں کے اصنام کے سامنے، کبھی لکڑیوں کے اوثان کے سامنے، کبھی صاحب اشراط الارض کے سامنے، کبھی حیوان کے سامنے، کبھی جانور کے سامنے، کبھی بندر اور چھچندر کے سامنے یہ پیشانی ذلیل ہوتی رہی، لیکن مصطفیٰ کیا آئے ساری انسانیت کو بتایا، اے انسان تیری پیشانی دنیا کے ان باطلان خدا کے لیے نہیں، تیری پیشانی حقیقی رب کے لیے ہے، معبود الہی کے لیے ہے۔ تو جھک جا اپنے رب کی بارگاہ میں، اتنی رحمتیں برسیں گی، اتنی رحمتیں برسیں گی، دنیا کی تمام نعمتیں تیرے قدموں میں ڈال دی۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو انسان ذلیل ہوتا رہا، ذلیل ہوتا رہا، رسوا ہوتا رہا، اس انسان کے سر پہ عزت کا تاج رکھا میرے مصطفیٰ نے۔ اس انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ دیا میرے مصطفیٰ نے۔ میرے پیغمبر نے بتایا کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آج ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے، ہماری بہنیں بے پردہ رہتی ہیں، بے حیا رہتی ہیں۔ ایک شادی مدینے کے اندر ہوئی، اور مدینے میں جب شادی ہوئی ایک جوان ہے، اور اسی جوان کی شادی ایک مدینے کی عفت معاب، عزت دار، نیک سیرت پارسا خاتون سے ہوئی۔ اور جب شادی ہوئی، شادی کو 3 مہینے گزرے، اور جب 3 مہینے گزرے وہ عورت امید سے آئی، وہ خاتون امید سے جب ہوئی، مکہ مدینے میں ایک آواز بلند ہوئی، آؤ اسلام بچاؤ، آؤ اسلام بچاؤ، آؤ اسلام بچاؤ، آؤ اسلام بچاؤ۔ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں چور، گنڈے، لچے، لفنگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صاحب باپ بے نمازی ہے، ماں بے نمازی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج نیکوکاروں کی تعداد گھٹ گئی، چوروں اور لچوں لفندوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن مدینے کی زمین ہے، آواز بلند ہوئی، اسلام بچاؤ، اسلام بچاؤ، اسلام بچاؤ۔ وہ مجاہد جس کی شادی 3 مہینے پہلے ہوئی تھی، اپنی بی بی سے بولا، اس مدینے کی عفت معاف خاتون سے بولا، اے میری بی بی اسلام بچانا ہے، اسلام کی بقا کے لیے جانا ہے۔ اس بی بی نے کہا کہ جاؤ اسلام بچاؤ، اسلام بچاؤ۔ کہا یہ 30,000 اشرفیہ ہیں، ان سے خرچہ کرنا، ان سے اپنے معمولات کو پورا کر لینا۔ اور اسلام بچانے کے لیے مدینے کا وہ مجاہد اپنے گھر سے نکلا، گھر سے نکلا۔ صاحب ہم تو اپنے گھر میں صاحب کافرانہ کلچر رکھتے ہیں، اپنی خاتونوں کو ہم فاطمہ زہرا کی کنیز نہیں بناتے، ہم اپنے گھر میں پردے کا اہتمام نہیں کراتے۔ آج ہماری بیٹیاں بے پردہ ہو کے بازار جاتی ہیں، آج ہماری بیٹیاں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، آج ہماری بیٹیاں پردے سے صاحب اکتاتی ہیں۔ یہ اسلام نے پردہ کیا دیا، یہ اسلام نے پردہ کیا دیا۔ سنو، جب پیغمبر اعظم علیہ السلام کا دور ہے، وہ پاکیزہ ماحول جہاں مدینے میں صاحب نیکیوں کا ماحول تھا، اس دور میں میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ ساری زندگی پردہ کرنا، پردے کا اہتمام کرنا، پردے میں رہنا۔ نبی اعظم علیہ السلام کی بیٹی سیدہ کائنات، سیدۃ النساء، جنتی جوان اور جنتی عورتوں کی سردارہ، مقام کیسا ہے؟ اللہ نے باپ دیا تو نبیوں کا سردار، شوہر دیا تو قیامت تک کے ولیوں کا سردار، بیٹے عطا کیے تو جنتی جوانوں کے سردار، اور خود بھی جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ ایسا مقام ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا۔ نبی نے کہا میری بیٹی، میری لگتے جگر، پردے کا اہتمام کرنا، پردہ کرنا، پردے کے حصار میں رہنا۔ نبی کی شہزادی، نبی کی بیٹی، نبی کی لگتے جگر نے ساری زندگی پردہ کیا، پردے کے حصار میں رہی، پردے میں رہی۔ اور جب انتقال کا وقت آیا تو کہا اے علی،
میرے انتقال کا وقت آ چکا ہے، اب زیادہ اعلان کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اکٹھا نہیں کرنا ہے، رات کے سناٹے میں مجھے دفن کر دینا۔ پورے کائنات کے مالک کی بیٹی رات کے سناٹے میں دفن ہو رہی ہے، اتنی سادہ سمپل زندگی گزارنے والی، اتنی بہترین ڈھنگ سے زندگی گزارنے والی نبی کی بیٹی پردے میں رہی، پردے کے حصار میں رہی۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اب نبی کی بیٹی، نبی کی شہزادی، نبی کی لگتے جگر ساری زندگی پردے کے حصار میں رہی، ایک لمحہ بھی اپنے آپ کو پردے سے اوجھل نہ کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، منادی اعلان کرے گا، اذا کان یوم القیامت نادی مناد تحت الحجب یا ایھا الناس غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمۃ علی الصراط۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، پل صراط سے فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے، میرے نبی کی شہزادی، میرے نبی کی بیٹی، میرے نبی کی لگتے جگر 70,000 حوروں کے چھرمٹ میں پل صراط پار کر کے جنت چلی جائیں گی، جنت پہنچ جائیں گی۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اگر دنیا میں میری کسی بیٹی نے، کسی بہن نے، کسی خاتون نے، کسی اسلام کی شہزادی نے پردہ کیا، اور جب سیدہ فاطمہ پل صراط جا رہی ہوگی حوروں کے چھرمٹ میں، اس نے بھی کہہ دیا، اے فاطمہ میں بھی ساری زندگی تمہاری کنیز بن کے رہی ہوں۔ اگر فاطمہ نے مسکرا کے دیکھ لیا تو یاد رکھو 1000 نفلی سجدہ تمہیں وہاں نہ لے کے جا سکے گا جہاں سیدہ فاطمہ کی مسکراہٹ تمہیں لے کے چلی جائے گی۔ اگر ہماری بیٹی نے کہا، اے فاطمہ میں بھی دنیا میں تمہاری کنیز بن کے رہی ہوں، میں بھی ایک لمحہ پردے سے اوجھل نہیں ہوئی ہوں، تو سیدہ فاطمہ نے اگر مسکرا کے دیکھ لیا تو اس کو 1000 نفلی سجدہ بھی وہاں نہ لے کے جا سکے گا جہاں سیدہ فاطمہ کی مسکراہٹ جنت لے کے چلی جائے۔ لیکن ہم اپنے گھر کا ماحول بنانا نہیں چاہتے، ہم اپنے بچوں کو سمجھانا نہیں چاہتے۔ اب یہ مدینے کا مجاہد نکلا، اور نکلنے کے بعد صاحب 3 مہینے تک ایک سرحد پہ اسلام کے لیے جہاد کرتا رہا۔ اب جب 3 مہینے اس سرحد پہ پورے ہوئے، دوسری سرحد سے آواز آئی، اسلام بچاؤ، اسلام بچاؤ، اسلام بچاؤ، اسلام بچاؤ۔ اے مجاہدین اسلام، آج تمہارے خون کی ضرورت اسلام کو پڑی ہے، آؤ اسلام بچاؤ۔ اب وہ مجاہد اس سرحد سے دوسری سرحد پہنچے، اسی طریقے سے 27 سال گزر گئے، اسلام بچاؤ، اسلام بچاؤ، اسلام بچاؤ۔ وہ مجاہد 27 سال تک اسلام کے لیے اپنی تلوار لے کے جہاد کرتا رہا، لیکن جو خاتون چھوڑ کے گیا تھا، جو مکے کی پارسا مدینے کی پارسا خاتون تھی، جو اس کی بیوی تھی، اس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا، ایک صاحب امانت تھی، کہہ کے گیا تھا یہ جب تولد ہو جائے، یہ جب پیدا ہو جائے، اس کی تعلیم و تربیت کرنا، ساری تعلیم و تربیت میں اس پیسے کو خرچ کر دینا۔ صاحب وہ مجاہد 27 سال کے بعد مدینہ لوٹ رہا ہے، سب سے پہلے اپنے گھر نہیں گیا، مدینے روضہ رسول پہ پہنچا، روضہ رسول پہ پہنچنے کے بعد سلام کیا، رسول کی بارگاہ میں سلام کرنے کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ دیکھتا کیا ہے کہ مسجد نبوی میں علماء مدینہ کا ایک مجلس لگی ہے، درس حدیث کا خطاب ہو رہا ہے، ایک نوجوان ہے جو شیخ الحدیث مدینہ کی مسند پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی علماء مدینہ کو درس حدیث دے رہا ہے۔ اس کی حدیث سننے کے لیے، اس کا درس سننے کے لیے وہ مجاہد مسجد نبوی میں آیا، اسی درس میں بیٹھا۔ بیٹھنے کے بعد دل میں تمنا آئی، کاش یہ میرا بچہ ہوتا، کاش یہ میرا بیٹا ہوتا، کاش یہ میرا بچہ ہوتا، کتنی لاجواب بات ہوتی۔ یہی تمنا لے کر اپنے گھر پلٹا، اور پلٹنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس گیا، وہ بیٹھا ہے، باتیں چل رہی ہے، تمنا کی تھی یہ شیخ الحدیث مدینہ، یہ
یہ مدینے کے علماء کا سردار میرا بیٹا ہوتا، گھر پلٹا، بی بی سے بات کر رہا ہے، بی بی کے قریب بیٹھا ہے، اتنے میں وہ شیخ الحدیث مدینہ اسی گھر میں تشریف لے آئے۔ یہ مجاہد کھڑا ہوا اور کہا حضور آپ شیخ الحدیث مدینہ ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، لیکن شریعت اپنی جگہ ہے، آپ بغیر اجازت میرے گھر میں کیسے آ گئے، میرے مکان میں آپ بغیر اجازت کیسے آ گئے؟ وہ شیخ الحدیث مدینہ اس مجاہد کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ میرے گھر میں بغیر اجازت کیسے آ گئے؟ ابھی تکرار ہو رہی تھی، ابھی یہ بات چل رہی تھی، اتنے میں وہ بوڑھی عورت جو 27 سال پہلے وہ مدینے کا جوان اسلام بچانے کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ کے گیا تھا، وہ آئی اور کہنے لگی میرے بیٹے، میرے لال، یہ جو مجاہد ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ تیرے باپ ہے جو 27 سال پہلے اسلام بچانے گئے تھے۔ اور کہا میرے شوہر نامدار، یہ شیخ الحدیث مدینہ کوئی غیر نہیں، یہ وہی بچہ ہے جس کو تم میرے پاس امانت چھوڑ کے گئے تھے، میں نے اس کی تعلیم و تربیت میں سارے پیسے کو خرچ کر دیا، ایسی تعلیم و تربیت کی کہ یہ بچہ آج شیخ الحدیث مدینہ بن گیا۔ دونوں باپ بیٹھے خون کے آنسو رونے لگے اور خوب خوشی کے آنسو روئے۔ رونے کے بعد میں تاریخ کہتی ہے جب ماں ہو صاحب آمنہ جیسی، باپ ہو عبداللہ جیسا، تو بیٹا پیدا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ جیسا۔ قدرت کا قانون ہے جب ماں ہو فاطمہ زہرا، باپ ہو علی شیر خدا، تو قدرت کا قانون ہے بچے حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں۔ قدرت کا قانون ہے جب باپ ہو سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور ماں ہو سر سے لے کے نیکی کا خوگر، تو بیٹا قیامت تک کے ولیوں کا سردار غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ قدرت کا قانون ہے جب باپ ہو سید غیاث الدین اور ماں ہو فاطمہ ام الورا، ماں ایسی کہ نیکی کا خوگر، باپ ایسا بادشاہ ہونے کے بعد حلال کھانے والا، حرام کو ٹچ نہ کرنے والا، رعایا کو حلال کی تنقید کرنے والا۔ جب باپ ایسا لاجواب، ماں ایسی لاجواب، تو بیٹا اللہ اتنا لاجواب دیتا ہے کہ ہندوستان کے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا، راہ حق پہ لانے والا خواجہ معین الدین حسن سنجری ان کو عطا کر دیتا ہے۔ قدرت کا قانون ہے جب باپ ہو مولانا احمد بخاری جیسا اور ماں ہو سیدہ زلیخا، ماں ایسی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا جوانی میں، شوہر کا انتقال کر گئے جوانی میں، لیکن دہلی میں رہنے والی، اپنے آپ کو پردے سے اوجھل نہ کرنے والی، پردے کے حصار میں رہنے والی، اپنے بچے کی تعلیم و تربیت میں ساری انرجی خرچ کرنے والی، جب اس ماں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کی، باپ لاجواب، ماں لاجواب، تو اللہ نے بیٹا اتنا لاجواب دیا کہ دلی کے چپڑاسی سے لے کے بادشاہ کو تہجد پڑھوانے والا، لوگوں کے دلوں کو ہلانے والا، لوگوں کو تبدیل کرنے والا، وہ بچہ دہلی کا انقلابی بچہ اللہ ان والدین کو عطا کرتا ہے۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، محبوب نظام الدین اولیاء کی شکل میں ان کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت۔ قدرت کا قانون ہے جب ماں ہو نیک اور باپ نمازی ہو تو بچہ ایٹومیٹک نمازی ہو۔ جب باپ شراب پینے والا، ماں صاحب شاپنگ کرنے والی، بازار گھومنے والی، صاحب ماں اپنے آپ کو بے پردہ رکھنے والی، تو آپ تیار رہو، معاشرے میں نیک نہیں چوروں کی جماعت میں اضافہ ہو جائے گا، گنڈوں کی جماعت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور جب ماں ایسی لاجواب کہ شوہر 27 سال پہلے اسلام کے لیے نکلے اور ان 27 سال میں اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی، اور آج کی خاتون کی طرح نہیں کہ مجھے شرف چاہیے، شیمپو چاہیے، اور بار بار بھاگنے والی نہیں، 30,000 اشرفیاں جو دی تھی، ان 30,000 اشرفیوں کو اپنے بیٹے کی تعلیم پہ خرچ کرنے والی، تو دنیا کی ہسٹری بتاتی ہے جب باپ مجاہد 27 سال جہاد لڑنے والا اور ماں
तमाम 27 साल में अपनी पारसाई की हिफाजत करने वाली, तो अल्लाह ने बेटा इतना लाजवाब दिया कि दुनिया के टॉप मुहद्दिसीन में एक नाम आता है रबीअतुल राय का। जब माँ लाजवाब, बाप लाजवाब, तो अल्लाह ने बेटा उलमाए मदीना का सरदार रबीअतुल राय की शक्ल में उनको अता कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब जिसकी शादी हो रही है ना मेरे भाई, उसे मेरे पैगंबर की जिंदगी पे अमल करना चाहिए। मेरा पैगंबर 25 साल के जवान है, लेकिन 25 साल का जवान 40 साल की खातून से शादी करता है और अपनी सारी उम्मत को बताता है कि अब कोई बेवा अभागन नहीं समझी जाएगी, अब किसी बेवा को मारा नहीं जाएगा। कयामत तक के लिए दुनिया की तमाम बेवाओं के सर पे मेरे नबी ने इज्जत का ताज रख के बेवाओं को अभागन बनने का मौका अता कर दिया, सुहागन बनने का मौका अता कर दिया, सुहागन बनने का मौका दुनिया की तमाम बेवाओं को अता कर दिया। और कहा अब कोई भी दुनिया में जलील नहीं समझा जाएगा, किसी को रुस्वा नहीं समझा जाएगा। मैं मोहम्मद तमाम औरतों के सरों पे इज्जतों का ताज रखने आया। ये है मेरे पैगंबर की जिंदगी। आज हम साहब चचा दुनिया की नेमत, दुनिया के माल, दुनिया की ताकत में इज्जत तलाश करते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया में इज्जत मिल जाए, दुनिया में पावर मिल जाए, दुनिया में शोहरत मिल जाए, दुनिया में अजमत मिल जाए, दुनिया में वुसात मिल जाए। नहीं मिलेगी दुनिया में इज्जत। अल्लाह कहता है तू मेरे पैगंबर का गुलाम बन जा, तू मेरे नबी का गुलाम बन जा, उनके रास्ते पे चल। और जो मेरे पैगंबर के रास्ते से हटा, खिलाफे पैगंबर कसे राह गुज़ीर कि हर किस व मंजिल नखाहद रसीद। जो पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के रास्ते से हटा, वो दुनिया में कभी मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। और जो मेरे पैगंबर की सीरत पे अमल किया, उनकी सुन्नतों पे अमल किया, तो याद रखो उसे दुनिया की तमाम नेमतें मिलेगी, तमाम दुनिया की खिलाफत मिलेगी, बादशाहत मिलेगी। अल्लाह कहता है ए मेरे बंदे तू मेरे महबूब का गुलाम बन जा, ये सारा जमाना तेरा गुलाम बन जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सारा जमाना तेरे कदमों को चूमे। अब रबीउल अव्वल का मौसम चल रहा है। बहुत छोटे से मुख्तसर से अंदाज में तुमको मदीने की एक बात बताऊं। बात यह है कि मदीने का एक नौजवान है जो अपनी खाला की यहाँ रहता है, खाला के यहाँ बकरियां चराता है, वही कयाम पजीर है। अब जब खाला के यहाँ बकरियां चराने जाता है, चरागाह में, जंगल में, सहरा में निकलता है, एक दिन उसकी नजर मेरे पैगंबर के चेहरे पे पड़ गई। सुभान अल्लाह। जो कहते हैं ना मोहम्मद से प्यार ना करो, उनका नाम मत लो, उनसे कहो हमारी हर धड़कन में, हर सांस के बदले हमारे नबी का जिक्र होता है। हमारा दिल हमेशा अपने पैगंबर की मोहब्बत में डूबा रहता है। इतना प्यारा चेहरा है मेरे पैगंबर का कि जब अबू किरसाफा ने देखा तो दिल की दुनिया बदल गई, दिन की दुनिया बदली। और खाला की यहाँ से बकरियां लाकर अपनी चरागाह में, सहरा में, जंगल में छोड़ता है और पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठ जाता है। तो एक दिन खाला को पता चल गया, माँ को पता चल गया कि ये तो बकरियां चराने जाता है और मोहम्मद अरबी की महफिल में बैठ जाता है। खाला ने सख्ती से मना कर दिया, माँ ने सख्ती से मना कर दिया, अब कभी भी मोहम्मद की महफिल में नहीं जाओगे। एक दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके। आज हमसे भी लोग कहते हैं ना उनका जिक्र ना करो, उनका चर्चा ना करो, उनका नाम ना लो। हम कहते हैं रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए चल जाने वाले, ये दुनिया मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन उनका चर्चा दुनिया में बाकी रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। अब जब खाला ने मना किया, 3 दिन गुजरे, दिल बेकरार हो गया, दिल बेचैन हो गया। तो
یہ نوجوان لڑکا ہے 18 سال کا نوجوان لڑکا، نبی کا صحابی، نبی پہ جان قربان کرنے والا. آج بھی کروڑوں لوگ ہیں جو اپنے نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہر جوان اپنے نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. میں کہتا ہوں لوگوں کے پاس اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنے محمد عربی کے غلاموں کے سینے دنیا میں موجود. تم مارتے رہو گے، ہم اپنے سینے محمد عربی کے نام پہ قربان کرتے رہیں گے، ہم اپنے نبی کے نام پہ جان دیتے رہیں گے. اب وہ نوجوان صاحب دل تڑپ گیا، برداشت ختم ہو گئی. خالہ کے پاس جا کے کہا، ماں کے پاس جا کے کہا، اے میری خالہ، اے میری ماں، ایک بات میری مان لو. تم نے کہا تو رک جاؤں گا، تم نے کہا تو باز آ جاؤں گا، تم نے کہا تو میں محمد عربی کی محفل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بار میرے پیغمبر کا دیدار کر لو، ایک بار میرے پیغمبر کا چہرہ دیکھ لو، ایک بار میرے نبی کا چہرہ دیکھ لو. تم نے کہا رک جا تو رک جاؤں گا، تم نے کہا باز آ جا تو باز آ جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا. ایک بار میرے نبی کا چہرہ تو دیکھ لو. ماں نے کہا، خالہ نے کہا، چلو ایک بار اس کا کہا بھی پورا کر دیتے ہیں، ایک بار اس کے کہنے کو پورا کر دیتے ہیں. چلو اس کے محبوب کا دیدار کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس کے محبوب کو کتنا پیارا ہے. اس کا محبوب یہ اتنی تعریف کر رہا ہے، ابھی دیکھا نہیں تھا محمد عربی کے چہرے کو. خالہ چلی، ماں چلی، ادھر سے عاشق کا دل ڈول رہا ہے، ادھر عاشق کا دل بے قرار ہے. محمد عربی کی محفل میں جب خالہ گئی، ماں گئی، کچھ دیر بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد جب محفل سے اٹھی وہ جو چلنے لگی، ادھر اس نوجوان کا دل بے قرار ہے. اگر خالہ نے منع کر دیا تو باز آنا پڑے گا، اگر ماں نے روک دیا تو رکنا پڑے گا. لیکن کیا پتا تھا محمد عربی کے چہرے کو دیکھ کر ابو کرسافہ کی خالہ بولی، ابو کرسافہ کی ماں بولی، اے کرسافہ ما رأینا مثل هذا الرجل، جیسا تیرا محبوب ہے آج تک ہم نے ایسا پیارا بندہ دنیا میں کوئی دیکھا ہی نہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا پیارا تیرا محبوب ہے، اس سے پیارا کسی کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا. کہا احسن وجہن، ابو کرسافہ تیرے نبی کا چہرہ بڑا پیارا ہے، سبحان اللہ. اور کہا ولا علین کلامن، تیرے نبی جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے تیرے نبی کے لہجے سے شہد ٹپک رہا ہے. او کرسافہ سن، ولان کا صوبن، جب تیرے نبی کو میں نے لباس پہنے ہوئے دیکھا تو آج تک میں نے کسی کو ایسا لباس پہنے نہیں دیکھا. تیرے محبوب کا کوئی جواب نہیں. تو صبح شام جب تیرا دل چاہے اپنے محبوب کا تو دیدار کر لیا. بے شک سبحان اللہ. اعظم چشتی مرحوم نے قلم توڑ دیا اور کہا سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے صبا، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے صبا. تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ بے شک سبحان اللہ. کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ آج کا کوئی لچا لفنگا اگر کچھ کہے تو اس کی بات پہ صاحب کان نہیں دھرنا ہے. جس نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے میرے نبی کو دیکھا وہ حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے پیارا، آپ سے خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. دیکھتا بھی کیسے، کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا. اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا ہے اور جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا بنایا ہے. بریلی کا امام پکار اٹھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں.
چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمے افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال نے تو یوں کہا، لیکن بریلی کا قلندر پکار اٹھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ اپنے مزار میں زندہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کائنات آج دنیا کے اندر موجود۔ تو اس کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ میرا نبی معراج پہ کیا گیا، اللہ نے ساری کائنات کو سلا دیا، سارے وقت کو روک دیا۔ جان عالم کی جان اپنے رب کے قرب میں چلے گئے۔ آج ہماری بہاریں چمک رہی ہیں، ہمارے چہرے کھل رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا نبی میرے نبی کا کوئی جواب نہیں، میرے نبی کا کوئی صحاب ثانی نہیں، میرے نبی جیسا نہ دنیا میں کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ اللہ نے کہا میں نے اپنے محبوب کو تمام رفعت اور تمام صحاب عظمتوں کا مالک بنا کے دنیا میں بھیج دیا گئے، نہ ان سے بڑا کوئی آیا، نہ ان کے زمانے میں کوئی آیا اور نہ ان کے بعد کوئی آئے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج اللہ نے مصطفیٰ کے سر رکھ کے بھیجا اور کہا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھے میں اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ نوجوانوں اپنے پیغمبر سے دل سے محبت کرو، ان کی محبت کا چراغ دل میں روشن کر لو۔ دیکھو دنیا میں بھی بہاریں ملیں گی، یہاں بھی خوشیاں ملیں گی، اور مرنے کے بعد اللہ اپنی مہاسنکھوں سال والی جنت کا مالک تمہیں بنا دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں الہی جس بھائی کی ہمارے شادی ہو رہی ہے اس کو شادی خانہ آبادی فرمائے، اللہ پاک اس شادی میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہماری چاچی کا انتقال ہو گیا، لیکن مولانا ارکان صاحب کی دعوت اور ان کی محبت کی وجہ سے ہمیں یہاں آنا پڑا۔ ان کا دفن صبح ہے، تمام لوگ ان کی صاحب مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔